السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ المومنون کی آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 78 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ ام یقولون به جنہ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ۔ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری ہے، بلکہ وہ نبی تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔ یا وہ کہتے ہیں، مزید فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری ہے، یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا دانا اور کامل عقل والا شخص ان کے دیکھنے میں نہیں آیا، لہذا اس ہستی کو جنون نہیں بلکہ یہ مقدس نبی ہے جو ان کے پاس حق یعنی قرآن کریم کے ساتھ تشریف لائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور دینی احکام کے بیان پر مشتمل ہے، لیکن اس کے باوجود کافروں کا انہیں برا کہنا اس لیے ہے کہ ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں، کیونکہ قرآن میں ان کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے، اس لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے، چنانچہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق پر جانتے تھے اور حق انہیں برا بھی نہیں لگتا تھا، لیکن وہ اپنی قوم سے موافقت کی وجہ سے یا ان کے طعن و تشنہ کے خوف سے ایمان نہ لائے، جیسے کہ ابو طالب۔ آیت نمبر 71 میں ارشاد ہے،
اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے، بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ یعنی اگر قرآن مجید ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا، اس طرح کہ اس میں وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں، تو تمام عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے، اور اس میں اگر یہ مضامین مذکور ہوتے تو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا، اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے مخالف ہوتا، یوں ہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پورا ہونا محال ہے، اور یوں کائنات کا نظام تباہ ہو کر رہ جاتا۔ لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن لائے ہیں، اور ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر انہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں، مگر وہ تو اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے، بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں ان کی عزت و شہرت کا ذریعہ لائے ہیں کہ یہ اس پر عمل کر کے عزت و شہرت دونوں کما سکتے ہیں، لیکن وہ تو اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ آیت نمبر 72 میں ارشاد ہے، کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ انہیں ہدایت کرنے اور راہ حق بتانے پر کچھ اجرت مانگتے ہو؟ ایسا بھی تو نہیں، تو یہ بات آپ کے کمال اخلاص کی دلیل ہے جو انہیں سمجھنی چاہیے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا اجر تو آپ کے رب کے پاس ہے جو سب سے بہترین اجر ہے، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے، اور اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فضل عظیم ہے، اور جو نعمتیں اس نے آپ کو عطا فرمائی وہ بہت کثیر اور اعلیٰ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کیا پرواہ؟ پھر جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ہدایت وہ ارشاد کا کوئی اجر وہ عوض بھی طلب نہیں فرماتے، تو اب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا؟ آیت نمبر 73 اور 74 میں ارشاد ہے، اور بے شک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہو، اور بے شک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ انہیں سیدھی راہ یعنی دین اسلام کی طرف بلاتے ہیں، تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔ اور بے شک جو یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک جو لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ کیے جانے اور اعمال کی جزا ملنے پر ایمان نہیں لاتے، وہ ضرور دین حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا خوف راہ حق تلاش کرنے اور اس پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔ آیت نمبر 75 میں ارشاد ہے، اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ جب قریش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے 7 برس کے قحط میں مبتلا ہوئے اور ان کی حالت بہت ابتر ہو گئی، تو ابو سفیان ان کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، کیا آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے؟ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک۔ ابو سفیان نے کہا، قریش اپنے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ آ گئے، لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور خرابت کی آپ
اور خرابت کی، میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، اور خرابت کی۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرما دے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی، اور اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور 7 سالہ قحط سالی کی جو مصیبت ان اہل مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں تو پھر وہ اپنے کفر و عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے، اور ان کی یہ خوشامد و چاپلوسی جاتی رہے گی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کی عداوت و تکبر جو ان کا پہلا طریقہ تھا یہ وہی اختیار کریں گے۔ آیت نمبر 76 اور 77 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی اب عاجزی کر رہے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس میں نا امید پڑے ہوتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ پھر بھی نہ اس وقت اپنے رب عز و جل کے حضور جھکے ہیں اور نہ ہی وہ آئندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا بڑی بدبختی کی دلیل ہے۔ یہاں تک آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم ان پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولیں گے تو اس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے نا امید پڑے ہوں گے۔ آیت نمبر 78 میں ارشاد ہے، اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے خطاب فرمایا، اور اس سے مقصود اہل ایمان کو نعمتیں یاد دلانا، جبکہ کفار کو اس بات پر سختی سے تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہیں کیا، کیونکہ کان اس لیے بنائے گئے ہیں کہ ان سے وہ بات سنی جائے جس سے ہدایت ملے، اور آنکھیں اس لیے پیدا کی گئی ہیں کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے، اور دلوں کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صنعتوں میں غور و فکر کیا جائے۔ تو جس نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہ کیا تو وہ ایسا شخص ہے جس نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سنو، دیکھو اور سمجھو، اور دینی دنیاوی منافع حاصل کرو۔ اے لوگو، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو کیونکہ تم نے ان نعمتوں کی قدر نہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا، اور کانوں، آنکھوں اور دلوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، دیکھنے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والے کا حق پہچان کر شکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔